نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے یعنی اللہ تعالی، وہ بھی چونٹیوں، وہ بھی جو ٹڈیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی، اس میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ملتے جلتے ہیں پتوں کے اعتبار سے اور انہیں بھی ملتے پھل کے اعتبار سے، ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور جس دن ان کو کاٹو ان کا حق ادا کیا کرو، اور حد سے تجاوز مت کرو، وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج ایک بہت ہی اہم اور خاص عنوان کے تعلق سے جو ہے وہ یہ درس قرآن، تعلیم الہی شروع کی جا رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ عمل کی نیت سے خود بھی سنیے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے دنیا بھر میں اس کو عام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے، ہماری مدد کیجیے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ آج کا عنوان ہے امت مسلمہ اور اسراف، لاک ڈاؤن اور ہماری شادیاں۔ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم اس طرح متوجہ ہوں کہ آج ہم اور ہماری امت، ہماری قوم پوری دنیا میں کہاں کھڑی ہے، اور اس کے باوجود ہمیں احساس تک بھی نہیں۔ ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہم اتنے بے حس اور بزدل ہو گئے کہ رب کریم جیسی عظیم اور طاقتور ذات کے تعلق کے بعد ایک شیطان لعین جیسے مردود اور ملعون جو ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں ہم سلنڈر ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ ایک فکریہ مضمون نہیں بلکہ ایک تحریک جو میں شروع آج سے کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے، آپ کے واسطے، قوم کے واسطے میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، خود بھی پورے اہل و عیال کے ساتھ اس کو سنیے، غور سے بار بار سنیے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیے، اور جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کو پھیلانے کی مدد کی نیت سے سنیے۔ جی، یہی جو ہے ہماری فلاح اور بہبود کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہماری فلاح بہبود کا راستہ ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا شان نزول سن لیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کھجوریں توڑیں اور برابر صدقہ کرتے رہے یہاں تک کہ تمام ختم ہو گئیں۔ فلم یزل یتصدق حتی لم یبقى من الشیء، اس پر ولا تسرفوا نازل ہوئی۔ حضرت ثابت ابن قیس نے کھجوروں کے 500 درخت کے پھل توڑے اور اعلان فرمایا کہ آج جو بھی میرے پاس لینے آئے گا اس کو انکار نہیں کروں گا۔ تو اتنے لوگ لینے آئے کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ عمد الی
500 نخلة فجدها ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا، اس پر ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين نازل ہوئی کہ اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تشریح و توضیح: دال، دلہن، پھل، سبزی وغیرہ چیزیں چونکہ خدا نے پیدا کی ہیں تو ان کے حلال و حرام کرنے کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ جب تک وہ خود ان کے استعمال سے منع نہ کرے تم استعمال کرتے رہو۔ البتہ 2 باتوں کا خیال رکھو، کھیتی کاٹتے پھل توڑتے وقت اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کر دیا کرو۔ علماء سے معلوم کر لو، مفتیان کرام سے معلوم کر لو کہ آپ کی کھیتی میں آپ کے پھلوں میں جو غالباً عشر 10واں حصہ اللہ تعالی نے متعین کیا ہے وہ اللہ کا حصہ نکالو۔ اور بقول ابن کثیر ابتدائی اسلام میں مکے میں رہتے ہوئے مساکین، غربا، فقراء کے لیے کھیتی اور باغ کی پیداوار میں کچھ حصہ نکالنا واجب تھا۔ مدینہ پہنچ کر 2 ہجری میں زمین کے اعتبار سے اس کو متعین کر دیا گیا کہ اگر زمین غیر خراجی بارانی ہو تو اس میں 10واں حصہ، اور جس کی خود سینچائی کرنی پڑے اس میں 20واں حصہ، یعنی جو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے، جو کھیتیاں اللہ کی بارش کے ذریعے پیدا ہو رہی ہیں اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس میں آپ کو پیداوار کا 10واں حصہ نکالنا ہے۔ اور جس زمین کو آپ خود اپنے ٹیوب ویل کے ذریعے یا مزدوری کے ذریعے یا اس کا ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے، بجلی ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے آپ اس کو تو کیا نام ہے سیراب کرتے ہیں، تو اس میں 20واں حصہ۔ اتنا بھی نہ دو کہ اللہ کی راہ میں لٹا کر خود محروم، محتاج اور خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ! قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے، کریم کے معنی بغیر حق کے دینے والا۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے کہ آپ 100% جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جو ہے وہ خیرات کر دو۔ وہ سارے کے سارے خیرات کرنے کو بھی اسراف اور تبذیر سے جو ہے وہ تعبیر فرما کر کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، کہ سارا دن روزے رکھیں اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے اہل و عیال کا حق ادا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ ایسے بندوں کو ہی پسند نہیں کرتا کہ وہ جو کچھ کمائیں سارا کا سارا خیرات کر دیں اور ان کے بیوی بچے، اہل و عیال، عزیز و اقربا اور جو اللہ نے حقوق متعین کیے وہ جو کیا نام ہے محروم رہ جائیں، اللہ ایسے بندوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیے اس کریم اللہ کے، اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ذریعے ہمارے اندر جو ہے وہ اعتدال پیدا کیا ہے، اعتدال پیدا کیا ہے۔ تمہارے اوپر اللہ کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے والدین کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری اولادوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، معذوروں کا، محتاجوں کا، مجبوروں کا، مسافروں کا، طالب علموں کا، علماء کا، ائمہ کا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور جد و جہد کرنے والوں کا ہے۔ اللہ نے حقوق اللہ بھی تمہارے اوپر رکھے ہیں اور حقوق العباد بھی آپ تمہارے اوپر رکھے ہیں۔ قربان جائیے اس کریم اللہ کے، اس نے زندگی میں کیسا اعتدال اور کیسا ایک نظم جو ہے وہ معاشرے کو منظم طور پر چلانے کے لیے رکھا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے دماغ اور دل کی کھڑکیاں کھل جائیں اور ہم عملی میدان میں جو ہے وہ اتر آئیں۔ خدا کرے کہ ہمارا جو ہے ہماری زندگیوں میں عملی تبدیلی آ جائے۔
اتنا بھی نہ دو کہ اللہ کی راہ میں لٹا کر خود محروم و محتاج اور خالی ہاتھ بیٹھ رہو۔ اس صورت میں بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے بھی میانہ روی اختیار کرو، اعتدال سے کام لو تاکہ سب کے حقوق ادا ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے کہ تمام مال خرچ کرنے کی ممانعت اسی وقت ہے جب تک کسی کا حق اپنے ذمے ہو، ورنہ اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کے بعد بشرط تحمل، اگر آپ اپنے اندر اس قربانی کو تحمل کرنے کی شرط رکھتے ہیں تو تمام مال خرچ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ وَأَمَّا بَعْدَ أَدَاءِ حُقُوقٍ أَهْلِ الْحُقُوقِ فَإِيتَاءُ الْكُلِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ وَلَيْسَ بِإِسْرَافٍ۔ جب آپ سب کے حقوق ادا کر دیں اور اور تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور اپنے حقوق کا بھی آپ تحفظ کرنے کے بعد پھر اگر جتنا آپ چاہیں اللہ کے سارا کا سارا اللہ کے یہاں خرچ کر دیں گے پھر وہ اسراف نہیں کہلائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے اس کی تقسیم کرنے میں 3 دن بھی نہ لگیں۔ احد پہاڑ، حاجیوں آپ نے مدینہ منورہ میں احد پہاڑ دیکھا ہوگا، اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ کے نبی فرما رہے میرے پاس سونا ہو تو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں، ان کو مدد کرنے میں، مجھے خرچ کرنے میں 3 دن بھی نہ لگیں۔ اسراف کی تعریف۔ برادران ملت، آج آپ نے بے ضرورت، بے موقع، بے محل گناہ کے مواقع میں مال خرچ کرنے سے متعلق گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ بے موقع، بے محل خرچ کرنے سے تو پرہیز کرتے ہیں مگر ضرورت کے موقعوں پر حد سے گزر جاتے ہیں، حد سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، اس کا نام اسراف ہے۔ ضرورت کے موقعوں پر بھی حد سے زیادہ مال خرچ کرنے کا نام اسراف ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ذرا کلیجے کے دل کے آئینے سے سوچئے، دل کی کھڑکیوں سے سوچئے کہ جس قوم کو، جن کو، ہم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں سے نکال دیں گے، اللہم حافظنا، تو پوری دنیا میں ہمیں جائے پناہ کہاں ملے گی، کہاں سکون ملے گا، کہاں راحت ملے گی، کہاں عزت ملے گی، کہاں برکت ملے گی، کہاں امن ملے گا، کہاں چین ملے گا، کہاں ہماری زندگیوں میں خیر آئے گی؟ ذرا غور تو کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان والیوں، کیا تم قرآن کریم کو پڑھ کر اس میں غور نہیں کرتے؟ اسلام نے جس طرح لوگوں کو حلال روزی کے حاصل کرنے اور جائز پیشوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اسلام نے مسلمانوں کو صاحب مال، صاحب نصاب، مالدار بننے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 2 رکن ایسے ہیں جن کا نام زکوٰۃ اور حج ہے، جن کا تعلق صرف اور صرف مال کے ذریعے ہے۔ یہ دونوں ارکان مالداروں پر فرض ہوتے ہیں، تو گویا کہ اسلام مسلمانوں کو مالدار بننے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت، چونکہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں، ہم اسلام کو سمجھتے نہیں، ہم اسلام پر عمل کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوٹا، تسبیح، مسلح لے کر جنگلوں میں نکل جانے کا نام اسلام ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی زمین پر اسی معاشرے میں رہ کر، اللہ کے بندوں کے درمیان میں رہ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام نے جس طرح لوگوں کو حلال روزی کے حاصل کرنے اور جائز پیشوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اسی طرح اس نے لوگوں کو اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو
اعتدال کے ساتھ صحیح مصرف میں حد سے حد کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حد سے زیادہ مال خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ خرچ کرنے والا یہ نہ سوچے میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میری کمائی ہے، میرا مال ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، میں جیسا چاہوں ویسا خرچ کروں۔ علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، امام صاحب کو، سماجی لوگوں کو کسی کو کیا حق ہے میری خوشیوں میں دخل دینے کا اور میری رہنمائی کرنے کا؟ میرے بزرگوں، میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، کسی کو حق ہو یا نہ ہو، تمہارے پیدا کرنے والے معبود حقیقی جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا کر کے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسے حق ہے ہماری زندگیوں میں مکمل دخل دینے کا اور ہماری زندگیوں کا حساب و کتاب جمع کرنے کا اسے پورا پورا حق ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بھی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بلا فائدہ مال خرچ کرنا اسراف ہے۔ قال شمر صرف المال ما ذهب منه من غیر منفعت، بلا فائدہ مال خرچ کرنا اسراف ہے۔ صدی فرماتے ہیں کہ تمام مال خرچ کر دینا اور خود محتاج فقیر بننے کا نام اسراف ہے۔ تمام مال خرچ کر